لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم محفل شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑی شان ہے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام تو اور بھی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر، صحابی کا نام لے کر نہیں ارشاد فرمایا۔ جس طرح قرآن پاک میں جس آیت کو میں نے پڑھا ثانی اثنین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص کر دیا کہ ثانی اثنین، یعنی جب وہ دو تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں جب وہ دونوں تھے۔ دو کون تھے؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں کا نام لے کر، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب جو بنایا اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، یہ صحابی جو بنایا یہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کرنا مطلق کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی نص کا انکار ہے، قرآن کی نص کا انکار ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک صحابی بنا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کون بنا رہا ہے؟ اللہ پاک بنا رہا ہے، اور اپنے قرآن اذ یقول لصاحبہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوست سے کہا، اپنے دوست سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ تھے، خوف تھا، غم زدہ تھے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ غم تھا۔ تو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے دوست غم نہ کر، یہ ایک تو ہے، ایک میں ہوں، ہم دونوں کے علاوہ ان اللہ معنا، تیسرا رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت گزارا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تجلیات پڑی، ایسی تجلی پڑی کہ جب مدینہ پاک میں پہنچے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہو گیا۔ اور جب مدینہ پاک کے لوگوں نے دیکھا، ان کو کسی نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کی ملاقات ہوئی تھی وہ تو جانتے تھے، مگر جن کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے۔ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ چوم رہا تھا، چوم کے بیٹھ جاتا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتا۔
تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجلیات حضرت ابوبکر صدیق پر پڑی تو اٹھنا بیٹھنا اور آواز اور لہجہ لب و لہجہ ایک ہی ہو گیا. ایک ہی ہو گیا. وہ ایسے ایک ہی آواز میں بولتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تو وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کی. اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف وہ تھوڑا سا خراب ہوا تو ساتھ آقا علیہ السلام کا بھی امامہ شریف وہ بھی ڈھیلا رہ گیا. دونوں کا ایک جیسا امامہ شریف بھی ایک جیسا ہو گیا اور رنگ روپ بھی ایک جیسا ہو گیا. تو اب یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا یہ ماجرا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے مجھے سلام دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کو مغالطہ ہو رہا ہے ان کو مغالطہ ہو رہا ہے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کیا اور وہ ایسا عمل تھا وہ آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر لے کے کھڑے ہو گئے اور اوپر سایہ کر دیا. آقا علیہ السلام کے اوپر چادر کے ساتھ سایہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ جو نوکر ہے جو غلام ہے وہ سایہ کر کے کھڑا ہے اور جو نبی ہے وہ تشریف فرما ہے. یہ پتہ چل جائے لوگوں کو. تو آقا علیہ السلام کی یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ادا آقا علیہ السلام کو اتنی پسند آئی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر سایہ کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے اتنا کرم فرمایا کہ قیامت تک گنبد خضرا کا سایہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کر دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر گنبد کا سایہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک شان ہے اور وہ افضلیت میں سب سے آگے ہے. جو ہم کہتے ہیں نا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حالت ظاہری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ بھی صحابہ کرام تھے. حضرت عمر فاروق کو نہیں بنایا, حضرت عثمان غنی کو نہیں بنایا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا. حالانکہ سب کی اپنی اپنی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جان قربان کر رہے ہیں غار ثور میں وہ سانپ بار بار ڈنگ کر رہا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی نہیں اٹھا رہے غار ثور میں کہ کہیں آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دے. اپنی جان چھاور کر دی آقا علیہ السلام کی ذات پر. وہ عاشق رسول ہے, اپنی جان دے رہے ہیں. کبھی حضرت ابوبکر صدیق جان دیتے ہیں اور کبھی مولا علی شیر خدا جان دیتے ہیں. وہ کیسے جان دیتے ہیں کہ جب کافر لوگ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت ابو طالب حضرت علی کے باپ وہ ان کو اپنے اس بستر سے اٹھا لیتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کو جہاں آقا علیہ السلام کو سوئے ہوئے ہیں, اب لوگ کافر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سلا دیا بستر پر آقا علیہ السلام تاکہ حملہ ہو تو علی کی جان جائے, مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. کبھی علی شیر خدا جان دینے کے لیے تیار ہے, کبھی حضرت ابوبکر صدیق جان دینے کے لیے تیار ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور ہمیں جھگڑے میں ڈال دیا. کیسے لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اور اپنی اپنی شانوں کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کی شان اگر بڑھاتے ہیں تو حضرت علی کو کوئی کم کرتے ہیں. ان کی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں, ان کی شانیں تو رب نے بڑھائی ہیں. ان کی شانیں تو رب نے بڑھائی. ہم کون ہیں کام کرنے والے؟ ہم کام نہیں کر سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا. جب امام بنا دیا تو پھر خلیفہ اول بن گیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بناتے تو خلیفہ اول حضرت علی شیر خدا ہوتے. مگر آقا علیہ السلام نے ابوبکر کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابوبکر میرے غلاموں پر نماز پڑھا, میرا مصلی سنبھال. میں اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا, اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے حضرت ابوبکر کے پیچھے میرے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں.
یہ ماجرا دیکھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا کہ میں دیکھوں۔ تو جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب پردہ ہٹایا تو پردے کی آواز صحابہ کرام کے کانوں میں گئی، صحابہ کرام کے کانوں میں گئی۔ تو صحابہ کرام وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹا دیا ہے، تو وہ حالت نماز میں کھڑے تھے، حالت نماز میں کھڑے تھے۔ ان کی محبت کا عالم دیکھیں کہ وہ حالت نماز میں چہرہ کعبہ کی طرف تھا، چہرہ کعبہ کی طرف تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بائیں جانب پیچھے دیکھ رہے تھے۔ اگر چہرہ ادھر تھا، چہرہ ادھر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک پیچھے تھا بائیں جانب، تو بائیں جانب پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا بائیں جانب، صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو جب آواز آئی تو صحابہ کرام نے بھی کعبے کی سمت کو چھوڑ دیا، کعبے کی طرف سے چہرے ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیا۔ اب نماز ادھر ہونی تھی، چہرہ ادھر ہونا تھا، کعبہ ادھر ہے، کعبہ اللہ ادھر ہے، اور آقا کا چہرہ ادھر ہے، آقا کا چہرہ ادھر ہے، اور کعبہ اللہ ادھر ہے۔ اب دیکھنا تھا کہ کون کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور کون چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی تو سب صحابہ کرام نے کعبے کی طرف سے چہرے ہٹا کر آقا کی طرف کر لیے، یار کی طرف کر لیے۔ تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی، پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ اور ان بدبختوں سے پوچھو جو کہتی ہے کہ آقا کا اگر حضور علیہ السلام کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذہن میں خیال آ جائے، ذہن میں حالت نماز میں ذہن میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ان بدبختوں کی نماز ہے جو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم تو ان کی نمازوں کو مانتے ہی نہیں، ہم تو صحابہ کرام کی نماز کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کی نماز کو مانتے ہیں۔ ارے یہ صحابہ کرام کی نماز ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں کعبے کی سمت کو چھوڑ کر یار کی طرف منہ کر رہے ہیں، یار کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کو خیال نہیں آیا ہوگا، ان کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ کعبہ اللہ ادھر ہے، اللہ کا گھر ادھر ہے، اور ہم منہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف، ہم چہرہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف۔ تو انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، اور انہوں نے اس بات کو بھی دیکھا تھا کہ جب مصطفیٰ رب کا محبوب، رب کا حبیب حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے تاکہ قبلہ بدل جائے، تو اس وقت رب فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا چہرہ، ہم نے آپ کا مکھڑا، آپ کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے، آسمان کی طرف پلٹا ہوا آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہے، جس پر تو راضی ہے۔ تو وہ تو دیکھ رہے تھے کہ رب بھی اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھتا ہے، حالت نماز میں رب حضور کا مکھڑا دیکھتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا تو کون سی نماز ٹوٹ جائے گی، ہم نے دیکھ لیا تو کون سی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا۔ اب صحابہ کرام کا چہرہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، ماجرا دیکھا، تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نبی کا، تو ادھر تو سارا ماجرا ہی الٹا ہو گیا کہ مصلی بھی چھوڑ دیا اور چہرے بھی آقا کی طرف کر لیے۔ تو اب کس کا خیال تھا؟ خدا کا خیال ہوتا ہے تو کعبہ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہتے، آقا کی طرف نہ کرتے، خیال ہی نہ کرتے۔
مگر ان کا تو خیال بھی ادھر ہے، ان کا تو چہرہ بھی ادھر ہو گیا، تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ایک طرف صحابہ کرام کی عقل تھی، ایک طرف صحابہ کرام کا عشق تھا، تو عقل کہتی تھی کہ نماز پڑھتے رہو، مگر صحابہ کرام کا عشق کہتا ہوگا کہ نہیں، آج نماز کو چھوڑ دو، یار کو تکتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن گزر گئے تھے، آقا علیہ السلام کا چہرہ نہیں نظر آیا، 3 دن گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ ایسے عاشق تھے، وہ کہتے تھے کہ نماز، ایک طرف نماز تھی، ایک طرف آقا علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نماز کو چھوڑ دو، آقا کا چہرہ دیکھتے رہو، یار کا چہرہ دیکھتے رہو۔ تو عقل نے کہا کہ اگر ادھر سے چہرہ ہٹا کر یار کی طرف کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، مگر صحابہ کرام کے عشق نے کہا کہ اگر ادھر سے چہرہ ہٹا کر یار کی طرف کر لیا تو نماز کامل ہو جائے گی، نماز کامل ہو جائے گی۔ عقل نے کہا، صحابہ کرام کی عقل نے کہ ادھر کعبہ ہے، مگر صحابہ کرام نے عشق نے کہا کہ ادھر آج کعبے کو چھوڑو، ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے، ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف یار، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا۔ اور آقا علیہ السلام کا معمول بھی یہ تھا کہ جب کہیں سفر پر جاتے تو پیچھے امام کون ہوتا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام سفر پر جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نماز پڑھا دینا۔ آپ سفر پر چلے گئے تو سفر سے جب واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہے، اور سارے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام پیچھے سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جہاں جگہ ملتی وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، جہاں جگہ ملتی وہاں کھڑا ہو جاتا اور نماز ادا کرتا، مگر آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام جیسے آ رہے تھے، صفوں کو توڑتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا آ گئے ہیں اور صدیق اکبر مصلی پہ کھڑا ہے تو صحابہ کرام نے ایسے تالی بجانی شروع کر دیا، سارے صحابہ کرام ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ آواز حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچے کہ آقا آ گئے ہیں، کیا یار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں۔ آپ سب بولیے نا، آقا آ گئے ہیں۔ ویسے تو بڑا بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی آقا ہے تشریف لائے، تو کون آ گئے؟ آقا آ گئے ہیں۔ کون آ گئے ہیں؟ آقا آ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، اور صدیق اکبر کو جب پتا چلا تو صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا۔ اب ایک وقت یہ بھی آیا کہ مصلی بھی خالی، مصلی بھی خالی، اس کے اوپر امام ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی امام ہی نہیں، اور نماز پھر بھی ہو رہی ہے، نماز پھر بھی ہو رہی ہے۔ اور جو میں نے پچھلی حدیث پاک سنائی اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں دیکھنا تھا، میں نے دیکھ لیا، دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب تمہاری نماز ٹوٹی نہیں، اگر ٹوٹتی تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ دوبارہ پڑھ لو، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھ لو، مگر آقا علیہ السلام نے فتویٰ یہ دیا اور ان بدبختوں کا منہ بند کر دیا
جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، فتویٰ یہ دیا کہ تمہاری نماز مکمل ہے، اسی نماز کو مکمل کر دو، تمہاری نماز کامل ہے، اسی کو مکمل کر لو، اگر ٹوٹتی تو میرے آقا فرماتے دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لو۔ علیہ السلام کی ادب میں مصلی چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، آپ تھوڑی دیر پھر کھڑے ہوئے مصلی پر اور دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آگے کھڑا ہوں اور میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے کہ مصلی کے اوپر نماز پڑھاؤ، مجھے اس لائق سمجھا، پھر دوبارہ یہ دعا کی اور پھر واپس آ گئے، مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو اور سارے نبیوں کا سردار پیچھے کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مصلی چھوڑ کے واپس آ گئے، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تھے اور صحابہ کرام نے بتایا کہ آقا آ گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مڑ کر دیکھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مڑ کر دیکھا کہ آقا آئے بھی ہیں یا نہیں، ایسے مڑ کر دیکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی ہو، جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اگر ایسے دیکھ لیں ایسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے مڑ کے دیکھ لیا ایسے، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، یہ نقطہ بتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مڑ کر دیکھا، ایسے مڑ کر دیکھا مگر نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر ہمارے جیسا کوئی مڑ کر دیکھتا تو نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کر دیکھا، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹی۔ ارے ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے، ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے؟ ارے اگر سامنے دیکھتے تو کعبۃ اللہ تھا، اگر مڑ کر دیکھا تو محمد رسول اللہ تھا، سبحان اللہ۔ سامنے دیکھتے، اگر سامنے دیکھتے تو کعبۃ اللہ تھا اور مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ تھا، مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ۔ ارے نماز کیسے ٹوٹتی، نماز کیسے ٹوٹتی؟ ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر مصطفیٰ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور ان بدبختوں کو اتنا بھی حیا نہ آیا کہ یہ فتویٰ دے دیا کہ حضور علیہ السلام کا خیال آئے کہ نماز ٹوٹے، حالانکہ ہر نماز میں وہ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، نبی کا خیال اگر آتا نماز ٹوٹ جاتی تو پھر سلام بھی نہ پڑھے، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ نماز میں یہ پڑھ رہا ہے تو بدبختوں جب نماز میں مخاطب بھی مصطفیٰ ہے، نماز میں جب مخاطب بھی مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی طرف خیال کر کر آپ سلام پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی طرف سلام بھیج رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو، جو تم قرآن پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، ارے سورۃ فاتحہ میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ارے سورۃ فاتحہ میں ہر کوئی پڑھتا ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ ہر کوئی پڑھتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور پوچھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بتائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم اور کوئی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اہدنا الصراط، ارے خدا سے اور کیا مانگتے ہو، خدا سے کیا مانگتے پھرتے ہو؟ ارے اہدنا الصراط المستقیم
مستقیم مانگا کرو، مصطفیٰ سیدھی راہ ہے، اور خدا سے مانگا کرو کہ اے باری تعالیٰ مصطفیٰ دکھا دے، اپنا مصطفیٰ دکھا دے، اپنا مصطفیٰ دکھا دے۔ اس وقت بھی خیال نہ آیا، اس وقت بھی خیال آپ نے پڑھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خیال کدھر چلا گیا؟ آپ نے پڑھا یا ایھا المزمل، ارے خیال کدھر چلا گیا؟ آپ نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، خیال کدھر چلا گیا؟ آپ نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم، خیال کدھر چلا گیا؟ آپ نے پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، خیال کدھر چلا گیا؟ آپ نے پڑھا یا ایھا المدثر، ارے خیال کدھر چلا گیا؟ ارے پورا قرآن مصطفیٰ کی عظمت سے بڑا پڑا ہے۔ آپ نے پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجی، خیال کدھر چلا گیا؟ کوئی خیال مصطفیٰ کی زلفوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف جا رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی طرف جا رہا ہے، کوئی ورفعنا لک ذکرک پڑھ رہا ہے، خیال کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ سارا خیال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی طرف جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی طرف جا رہا ہے۔ ان بدبختوں کو پھر بھی حیا نہ آیا، ان بدبختوں کو پھر بھی حیا نہ آیا، حالانکہ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی صورتیں نماز میں تلاوت کریں گے؟ کون سی صورتیں؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے تو وہ بھی مصطفیٰ کی عظمت کا بیان۔ اگر وہ کہیں کہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں جو خالصتاً توحید ہے، سورۃ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، اگر کوئی یہ خیال آ جائے کہ اگر وہ پڑھیں گے تو خدا کا خیال آئے گا، مصطفیٰ کا نہیں آئے گا، ارے بدبختوں خدا کا نام تو بعد میں آتا ہے، اس سورت میں بھی مصطفیٰ کا نام پہلے آتا ہے۔ کل کا مطلب ہے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کل فرما دیں میرے حبیب، میرے محبوب، یہ اگر ڈائریکٹ خدا کو مانے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا میں اپنی توحید ہی قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو خود اپنے محبوب کو فرما رہا ہوں، کل محبوب تو فرما دے، تو فرما دے، میں تو خود اپنی وحدیت کا اعلان ہی نہیں کرتا، اپنے ایک ہونے کا اعلان نہیں کرتا، ورنہ میں خود کہہ دیتا هو اللہ احد، کل کہتا ہی نہ، کل کہتا ہے، کل اگر نہ کہتا تو میں سیدھا اپنی توحید کا اعلان کرتا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں، فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ایک ہوں، میں خود کہہ دوں تو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، مصطفیٰ کی طرف نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کی طرف نہیں آئیں گے۔ فرمایا قل محبوب تو فرما دے، جو تیری بات مان کر مجھے ایک مانے گا وہی مومن کہلائے گا، وہی مومن کہلائے گا۔ فرمایا کہ محبوب تو فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سورت توحید ہے، یہ سورت توحید ہے، مگر اس میں بھی مصطفیٰ کا خیال آ رہا ہے، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ مصطفیٰ کا خیال آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور مصطفیٰ کی طرف آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی طرف آ جاؤ اور مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، آگے فرما رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میری بارگاہ میں ارے منافق لوگ وہ ہیں جو میری طرف تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، میری طرف تو کشا کشا چلے آتے ہیں، ارے میری طرف آنے سے وہ گریز نہیں کرتے، میری طرف آنے سے وہ گریزاں نہیں ہوتے، ارے میری طرف میرے بارگاہ میں جھکنے سے وہ گریزاں نہیں ہوتے، مگر وہ منافق وہ ہیں محبوب جو میری بارگاہ کی طرف آتے ہیں، تیری بارگاہ کی طرف نہیں آتے، وہ منافق ہیں جو میری طرف تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، میری طرف تو کشا کشا چلے آتے ہیں، مگر آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں رکھتے، آپ کی طرف دوڑے دوڑے نہیں آتے، آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے۔ یہی لوگ جو میری طرف آتے ہیں اور